اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الروم فأقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آج ہم سورۃ الروم کا اگلا پارٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 آیت نمبر 30، یہ جو ہے یہ سورۃ الروم کا ہوتا ہے نا ایک مغز جس کو ہم کہیں گے، سینٹر موسٹ جو تھیم ہوتی ہے، اسی تھیم کے فردر ایکسپلینیشن کے لیے آیتیں آتی ہیں آگے اور پیچھے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کیونکہ جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس آیت کے ریلیشن میں تھوڑا سا فردر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس دن میں نے کہا تھا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اس آیت کا۔ اس آیت کے اندر بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سورۃ الروم میں انسانیت کے لیے اور ہیومن اسپیشی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی اسپیشل کریشن، اس کے کچھ ایسے پہلو اور ایموشنز کا ذکر ہوتے ہوئے آ رہا ہے سورۃ الروم میں، کہ ایک وہ انسان اسپیشلی ایتھیسٹ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم الٹپ پیدا ہو گئے، پیدر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسے آرگیومنٹس اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہکا بکا رہ جائے۔ جیسے ہم پڑھتے ہوئے آئے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ مرد کے ساتھ اور عورت کا جوڑا بنایا، تمہیں جوڑے میں پیدا کیا اور پھر اس کے اندر شفقت اور محبت رکھتی۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمان سے بارش برسائی۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھیلا دیا پورے زمین میں، اور تمہیں الگ الگ رنگوں میں اور زبانوں میں اس نے پھیلنے دیا۔ یہی سب آیات ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر اس کی ایکسپلینیشن ہم اپنے حساب سے دماغ میں جتنی چیزیں آ رہی تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی ایک اسپیشل ہیومن نیچر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، اس حساب سے، اور ہر انسان کو رب العالمین نے زمین میں بھیجا، کچھ سرمایہ اس کے کنٹرول میں دیا۔ کسی کے کنٹرول میں سرمایہ زیادہ ہے، کسی کے کنٹرول میں کم ہے۔ کوئی انسان پیدا ہی ہوتا ہے ملٹی بیلینئر، کوئی بیچارہ پیدا ہوتا ہے مفلس۔ اس کا پیدا ہونا کسی امیر گھر کے اندر یا غریب گھر کے اندر، اس کے اندر تو انسان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے معاملہ، اور یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ لیول پہ رکھا؟ اس کے کنٹراسٹ میں جیسے ہم نے ہر پچھلی آیت میں باقی کریشن کے ساتھ کمپیئر کیا تھا، اسی طریقے سے آپ اس آیت کو، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ کشادہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بند نہیں کرتا ہے مگر
تنگ کر دیتا ہے. تنگ کرنا یعنی تھوڑا سکیڑ دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں رب العالمین کی، مگر کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے، جو جاننے والے، جو سوچنے والے اور سمجھنے والے. اب میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا نشانی ہے اس کے اندر کہ کسی کے لیے رزق بڑھایا گیا، کسی کے لیے رزق تنگ کر دیا گیا، اور اس آیت کو آپ کمپیئر کرو اسی طریقے سے باقی جانداروں کے لیے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی مخلوق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لیول میں رکھا ہو ان کو رزق کے پہلو سے؟ ہے نا؟ دنیا اور جتنی بھی اسپیشیز ہیں سمندروں کی اور دنیا کی، سارے جو ہیں وہ ایک لیول کے اوپر ہیں. چڑیا نے جو دانہ چگنا ہے وہ پوری کائنات، پوری دنیا کی چڑیائیں جو بھی ہوں گی ہر جگہ کی، وہ اپنا دانہ چگیں گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چڑیا امیر ہے تو اس کے دانے ڈمپ کر کے اس کے گھونسلے میں رکھے، اور ایک چڑیا مفلس ہے دنیائی طور پر، مال کے طور پر، تو اس کو جی کمر توڑ محنت کرنی ہے. نہ ہی ایسا سسٹم ہے کہ امیر والی چڑیا غریب کو کچھ دے، نہ ہی یہ سسٹم ہے کہ غریب چڑیا چوری کرے، ہے کہ نہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں انسان الٹپ پیدا ہو گیا کہتے ہیں نا، تو وہ پھر اس چیز کا بھی جواب دیں، اگر الٹپ پیدا ہو گیا تو جب دنیا کی کروڑوں خربوں مخلوق جو ہیں وہ ایک حساب سے اپنی زندگی کا سلسلہ چلا رہے ہیں، خالی انسان کے کیس میں ایسا کیوں ہے کہ لیول ڈیفرنس ہے اتنا؟ اور رزق دینا یا کسی کا رزق کاٹنا یہ ایبسلیوٹ اللہ کا ڈومین ہے. ایک انسان اپنی کمر توڑ محنت کر کے بھی مقدر کو بدل نہیں سکتا. اگر اپنی محنت سے انسان بولتا ہے نا میں نے اپنی محنت سے کمایا، تو سینکڑوں لوگ اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں مگر حاصل کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسا انسان ہے جس نے ایک چھوٹا سا ریڑھا لگا کے ملٹی ملینئر بن گیا، ہے کہ نہیں؟ اور کوئی ایسا ہے کہ جو ملٹی ملینئر تھا تو اس کا دیوالیہ ہو گیا، وہ ہے نا. یہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے کسی کیس میں، چڑیا کے کیس میں، یہ جو بندر کے کیس میں، بلیوں کے کیس میں، کتوں کے کیس میں، گائے کے کیس میں، بھینس کے کیس میں، یا کسی بھی اسپیشی کے کیس میں، ویل مچھلی کے کیس میں جو ٹنوں کے حساب سے ویڈ کھا لیتی ہے سمندر کی، وہ سمندر کو کلین کر رہی ہے، جیسے ویکیوم کلینر نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے ویڈز کو اور مائکروبز کو وہ کھاتی ہے. منہ سے پانی لیتی ہے اور کانوں سے چھوڑتی ہے، اور جیسے ویکیوم کلینر نہیں ویکیوم لیتا ہے، اتنے بڑے بڑے ویکیوم کلینر اللہ تعالیٰ نے فٹ کر کے رکھے ہیں سمندروں میں، مگر وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ڈمپ کر کے تو کوئی نہیں رکھ رہا ہے، کیوں؟ اس کا کیا جواب دے گا کوئی جو ناستک ہوگا، جو بولتا ہے یار انسان بندر سے بنا پھر ایسا ہو گیا؟ یہاں کا بندر ہو یا جرمنی کا بندر ہو یا امریکہ کا بندر ہو، ہے کوئی ایسا بندر کی جس نے کوئی بینکنگ سسٹم اپنا رکھا ہے جس میں وہ اپنی تجوریوں میں اپنا کھانے کا سامان، وہ تو اس کھانے کا ہی رکھیں گے اور کیا رکھیں گے، چھپا کے رکھے، ان کی زندگی کیا ہے؟ تو انسان کے کیس میں ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی جوتیاں پٹکارتے پھرتے ہیں؟ انہوں نے 100 ٹائم زیادہ محنت کی ہوتی ہے دوسرے بندے سے، اور دوسرے بندے کا پھر اس کو نام دیا دے مقدر اس کے اچھے تھے. وہ مقدر کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ ایک روایت کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب پیٹ کے اندر بچہ بن رہا ہوتا ہے نا اور وہ 4 مہینے کا ہو جائے، 4 مہینے کے بعد آ کے 2 فرشتے روح پھونکتے ہیں اس کے اندر. تب تک وہ لیونگ تھنگ تو ہوتا ہے مگر ہیومن نہیں ہوتا ہے، اور روح پھونکنے کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں ڈیسٹنڈ کر دی جاتی ہیں، مقدر جس کو وہ بالکل بدل نہیں سکتا. اس میں سے ایک چیز اس کا رزق بھی ہے، زندگی اور موت، اس کی ذہنی توانائی کتنی ہوگی، سوسائٹی کے اثرات کیا ہوں گے اس پہ، وہ کس گھر میں پیدا ہوگا، وہ تو پیٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا نا. انسان کا اپنا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، کس زمین پہ یہ چلے گا پھرے گا، کہاں جا کے موت آئے گی،
کتنی لمبی سپین یہ دنیا میں رہنے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ فوکس کرنے کی بات ہے اس کا رزق کتنا ہو۔ اگر کسی کے مقدر میں سپوز کرو ایک گلاس ہے نا، اس میں 200 ml پانی پڑتا ہے، اب اس گلاس کو تم ایک ٹیپ سے، ایک نلکے سے بھرو یا 2 نلکوں سے بھرو، اس میں آئے گا اتنا ہی 200 ml ہی۔ تو وہ مقدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ڈیسٹنڈ کر کے رکھی انسانوں کے کیس میں، اور کیوں کی ہے یہ بھی اللہ کا امتحان ہے، اور امتحان خالی انسانوں کے لیے ہے نا، باقی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، باقی مخلوق میں کسی کا حساب کتاب ہے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا تو اس تک کیوں نہیں پہنچا، یا اپنی کمائی میں سے اتنا جو ہے تو نے ہر سال مسکینوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، اپنے قربا میں تقسیم کرنا ہے۔ تقسیم تو وہی کرے گا جس کے پاس ایکسٹرا ہوگا، تو جانوروں میں یا کسی بھی اسپیشی میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو اب آپ ذرا فوکس کریے اس آیت کے اوپر۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے چاہا رزق جو ہے سسٹیننس کے جو سورسز ہیں وسیع کر دیے، وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہا ٹائٹ کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو ایمان رکھنے والے ہیں ان میں سے اگر کوئی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے رزق کو وسیع کیا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے وہ ڈمپ کر کر کے اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس جا کے حساب دینا ہے۔ وہ کسی کا حق مارنے کا کبھی سوچے گا کیا؟ وہ اپنا حق دوسروں کو دے گا، مگر جو ڈیزرونگ ہے، جن کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے اوپر خرچ ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائٹ رکھا ہے، یہ نہیں لکھا ہے کہ رزق بند ہو گیا تو پھاکے لگے مر گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر کسی کو وہ دے گا، یہ اس کی منشا اور اس کی حکمت ہے کہ کس کو میں نے کس کنڈیشن میں رکھنا ہے، مگر پھاکے کسی کو لگنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس نے دنیا میں ایک الگ الگ لیول سیٹ کیے تاکہ اس سے وہ آزمائے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ کم والے کے پاس پہنچتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے کیا پھر بھی وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اگر وہ ایمان والا ہے، کہ کسی کے آگے اپنی وہ عزت جو ہے سامنے پیش کر دے گا، عزت کا جنازہ نکالے گا کسی کے آگے ہاتھ اٹھا کے، کہ خالی اپنے رب کے اوپر توکل کرے گا اور جس حال میں ہے وہ شکر کرے گا۔ انسان بڑی کمال کی اسپیشی اللہ نے بنائی ہے، یہ کوئی معمولی جانور نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کیا کرٹیکل امتحان ہے یہ بھی، اور یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے اور کسی کے کیس میں۔ اور انسان کی فطرت پھر کیا بنائی جو ہم نے پیچھے پڑھا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَنِيفَ، کہ فطرت ہے کہ اگر تیرے پاس زیادہ ہے تو جس کے پاس کم ہے اس تک پہنچ، فطرت کھینچتی ہے اس کو اس طرف۔ اور اسی لیے لیول ڈیفرنس بھی رکھا، کہ فطرت میں رکھا کہ دینا اچھی بات ہے، کسی سے کوئی چیز روکنا غلط بات ہے۔ اگر تو دے گا اللہ کے راستے میں قربان کرے گا تو تیرا رب تجھے اس سے ابھی آگے وہ آیت آنے والی ہے۔ پچھلی بار وہ آیت اب مجھے بھی ذہن میں نہیں تھی کہ ربا والی آیت بھی ہاں آ جائے گی، مگر ہمارا الحمدللہ بڑا کلیئر کٹ ایکسپلین کرنے کی میں نے کوشش کی تھی کہ فطرت کہتی ہے اگر زیادہ ہے تو کم والوں تک پہنچو، ان کے اوپر احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ اوور اینڈ ابو زکوٰۃ اور صدقات کی بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو تمہارے مال کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ تمہیں دینا ہی ہے۔ پھر صدقات ہے وہ تمہارے مال میں اور اضافہ کرنے والی چیز اللہ کے یہاں۔ اس کے اوپر پھر ہے قرض حسنہ، دے دو، اگر نہیں واپس دے سکتا معاف کرو۔
یہ فطرت ہے نا. اگر یہ کام کرتا ہوا آپ کو کوئی نظر آئے, آپ کا دل گواہی دے گا نا یہ بندہ اچھا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکو ہو, وہ اگر کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا, اس کے دل سے بھی آواز آئے گی یار میں تو ڈاکو ہوں مگر یہ بندہ کام اچھا کر رہا ہے. کوئی اس کو بیوقوف نہیں بولے گا یا پاگل نہیں بولے گا, فطرت کی آواز آئے گی. تو آپ دیکھیے, اب دیکھو آگے اس کا پھر جواب کیا ہے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, تو دے دو اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو ان کا حق. احسان نہیں تم کر رہے ہو, اللہ نے ان کے حق تم پر رکھے ہیں. اچھا, حق تمہارے مال جس کے مالوں میں اضافہ اللہ نے کیا ہے, اس میں امتحاناً حق ہے دوسروں کے کہ کیا تو سمیٹ کے اپنے پاس رکھے گا کہ یا خرچ کرے گا. اور خرچ کرنے میں جو یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ دی ہے اس میں سب سے پہلے قرابت دار آتے ہیں. اور قرابت داروں میں سے جو مفلس ہیں, اور ایک رشتہ دار سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ یہ مفلس ہے کہ نہیں ہے, جس کا اس کے گھر میں آنا جانا ہے, جو ان کی اندرونی سچویشن سے واقف ہے. ایز کمپیئر ٹو اگر راستے میں کوئی چندہ مانگنے تمہارے سے آ جائے, تمہیں کیا پتہ یہ سچا ہے کہ جھوٹ ہے؟ کیا پتہ جو تم اس کو دو گے وہ اس کا کیا استعمال کرے گا, کہ جوئے میں اڑائے گا کہ شراب میں اڑائے گا. مگر اپنے قرابت دار جو ہیں اس کا تو سب کو پتہ ہے نا. اور ہر کسی کے امیر کے قرابت دار غریب بھی ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی امیر, ایک آدھا تو نکلے گئے. اگر وہ سارے اس کی مدد کرنے سب میں پہلے نکلیں تو وہ قرابت دار دنیائی طور پر بیچارہ تھوڑا سٹینڈ ہو جائے. بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں دنیا میں کہ جو اپنے کمیونٹی والوں کی بہت مدد کرتے ہیں, ان کو وہ مفلس نہیں ہونے دیتے ہیں, اور واقعی میں وہ ان کو سٹینڈ کر دیتے ہیں. جبکہ ان کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے, اس حساب سے وہ نہیں خرچتے ہوں گے جس حساب سے خرچنا چاہیے, مگر پھر بھی بہت زیادہ ان کی کفایت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا میں نے رزق بھی تمہیں الگ الگ درجوں پہ رکھا, مگر یہ بہت بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں. تو فآتی ذی القربى حقہ والمسکین, قرابت داروں کے بعد سب سے پہلی جس پہ تمہارا خرچنے کا حق ہے وہ ہے مسکین, محتاج. وابن السبیل, اور مسافر راہ بھٹکے ہوئے محتاج جو ہو گئے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہی راستہ بہتر ہے اگر تم جاننا چاہو, اگر تم رب العالمین کی رضا چاہتے ہو تو یہی راستہ اس نے تمہارے لیے چن لیا ہے کہ اپنے مالوں میں سے خرچو, اور یہی ہے دین القیم. ذالک دین القیم, ہم نے پیچھے پڑھا نا, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اپنا چہرہ اپنا رخ جو ہے وہ یکرو ہو کر اللہ کے حکم کے حساب سے زندگی گزارنے کے طریقے پہ صرف کرو جو فطرت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے انسانوں میں. ذالک الدین القیم, یہ ہے سچا سیدھا زندگی گزارنے کا طریقہ. ان دین عند اللہ الاسلام, کہ جس کا نام اسلام ہے, جس کا نام سبمیشن ہے اپنے رب کے آگے. اور اس کے لیے بڑی اچھی وہ آیت آپ کو ذہن میں آئے گی, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم
मुत्तकून। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नेकी ये नहीं है कि तुम बस एक रोबोट की तरह मस्जिद में आके एग्जैक्ट एंगल में सजदे करो और रुकू करो और दिल तुम्हारे पत्थर के हों। असल नेकी तो ये है कि तुम सच्चे दिल से पहले ईमान रखो अल्लाह के ऊपर, आखिरत के दिन के ऊपर, और पूरी वो फहरिस्त है। और अगर तुम वाकई ऐसे हो फिर तुम क्या करोगे? वह आतल माला, वो नज़र आएगा कि जब तुम अपने महबूब माल को उसकी मोहब्बत के बावजूद खर्च करोगे ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। और उसके बाद फरमाया है ना आखिर में, यही लोग सच्चे हैं और यही मुत्तकी हैं। यानी अगर ये ईमान का दावा करते हैं तो तुम्हारा जो ईमान है वो वाकई में काबिल कबूल होने के करैक्टर्स इसमें हैं। ठीक है, तो फ़आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह। और यही बेहतर रास्ता है जो अल्लाह की रज़ा चाहने वाले हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं कि जो फलाह पाएंगे। देखो कितने ब्यूटीफुल अंदाज में वो जो दीन और अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की रज़ा, उसको यहाँ पे कंपेयर किया। जैसे वो है ना कुरान के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आयत है, वो बार बार जहन में आ जाती है जब भी इंसान ये वजहिल्ला का जिक्र जब भी कुरान में आता है कि वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा क़ानितल लिल्लाहि हनीफ़ा। हनीफ़ा अल्फाज जब भी आता है वो कायम था अपने रब का होके, यखरू हो गया था वो, उसने अपने रब की मोहब्बत के साथ फिर किसी और गलाजत को अपने दिल के अंदर जगह नहीं दी। तो यहाँ पे भी हनीफ़ा हमने पढ़ा पीछे, लिद्दीन हनीफ़ा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीन हनीफ़ा के ऊपर थे, यखरू होने वाले। और जो यखरू होने वाले हैं वो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं। और फिर कुरान की वो आयत भी आप याद रख लो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी वेकी के रास्ते पर हरगिज़ पहुंच ही नहीं सकते, छू भी नहीं सकते तुम नेकी को, जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में हर वो चीज़ कुर्बान ना कर दो जो तुम्हें महबूब हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे यही जो लोग हैं ये मुफ़्लिहून, यही फलाह पाने वाले हैं, यही कामयाब होने वाले हैं। और मुफ़्लिहून के अगर बुनियादी माने अगर हम सोचें ना, इसका मतलब होता है कि जो मुराद पा गए। मुराद का मतलब होता है कि जिस मकसद के लिए इंसान को बनाया था वो मकसद था ये अपने रब के रास्ते को पहचान जाए। और वो क्या था? फितरत। और फितरत कहती है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। कि अल्लाह ताला का जो दीन है, फितरत ये कहती है कि जो तुमसे कमतर है उसका हाथ पकड़ के उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। इसका काउंटर क्या है? उसको और गरीब कर दो। और वो कैसे होता है? सूद के ज़रिए से। और आयत किसकी आ रही है? सूद के बारे में ही आ रही है। यानी कि जो फितरी रास्ता था अल्लाह के रास्ते में महबूब चीज़ कुर्बान करो, उसके कंट्रास्ट में गैर फितरी काम क्या था? सूद। और जब फितरत के खिलाफ तुमने किया, सूद के शिकंजे में इंसानियत फंस गई, अक्सर और बेशतर इंसान कूलू का बैल बन के रह गए, और लिहाजा ज़हर अल फसाद फैल गए ज़मीन और समंदरों में। वमा आतैतुम मिर रिबा, और याद रखो जो तुम दो सूद में से, लियरबुआ फी अमवालिन नास, ताकि बढ़े यानी इजाफा हो, और जो तुम सूद दो कि लोगों के माल बढ़े। यहाँ पे देने का भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम सूद देते हो और जो लोग तुमसे ले रहे होते हैं, तुम मजबूरी में कुछ कर्ज अगर उनसे लो, वो उसके ऊपर बढ़ता और चढ़ता सूद तुमसे हासिल कर रहे होते हैं ताकि उनकी जो दौलत है वो बढ़े। फला यरबू इंदल्लाह, ये हरगिज़ नहीं बढ़ती अल्लाह के यहाँ। यानी
اللہ کے یہاں یہ ملعون دولت ہوتی ہے، یہ بے برکت ہے۔ یہ تمہارا حق بھی اپنا بھی تھا نا حلال، اس کو بھی لے کے ڈبائے گی۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اس کو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی بابرکت شے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی نا، لعنت اللہ۔ تو فلا یربوح عند اللہ، تو یہ ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں کی، اس کا کوئی اضافہ اللہ کے حساب سے قبول نہیں ہے۔ ہاں قبول ایک چیز ہے کہ جو فطرت کی ہے، وما آتیتم من زکات، مگر جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، تریدون وجہ اللہ، پھر سے وہی آیت، اللہ کی رضا جوئی، وجہ اللہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ تو چندہ چند بڑھتی رہتی ہے، وہ ہے بڑھنے اور چڑھنے والی چیز۔ سمجھو رب العالمین کسی شے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھ جائے، اس کا برکت کیا ہوگی پھر اس انسان کی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، آخرت میں تو جو اس کے درجے ہیں بڑھتے اور چڑھتے، 700 7,000 70,000% جو اس کا اجر ملے گا وہ تو الگ ہے، مگر دنیا میں جو برکت اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ڈال دے گا، اس کا ہم کیا حساب لگا سکتے ہیں؟ اس نے تو زکوٰۃ دی، ظاہری طور پر تو میتھمیٹیکل ایکویشن کے حساب سے اس کا مال کم ہو گیا، مگر رب العالمین کے یہاں وہ بڑا، اور برکت کیا ہے؟ کم میں زیادہ ہو جانا، تمہارے لیے کافی ہو جانا، تمہیں کنٹینٹ کر دینے والی چیز۔ اور جس کو اللہ کنٹینٹ کر دینے والی چیز بنا دے تو اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، یہاں کوئی میتھمیٹیکل ایکویشنز نہیں ہے دین کے معاملے میں، ایسا کروں گا تو 2+2 ہو جائے گا 4۔ یہ سارا روحانی سفر ہے جو انسان کو قرآن کراتا ہے، اور اگر آپ وہ سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ ایسی حقیقت پہچان جائیں گے کہ آپ کی زندگی کا جو ہے نا رخ ہی بدل جائے گا، آپ ایک الگ لینس سے دنیا کو دیکھیں گے اور سمجھ پائیں گے آپ کے رب العالمین کی رحمت کیا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے، تریدون وجہ، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ میں اس کو دوں اور پھر دباؤں یا اس کو آنکھیں دکھاؤں کہ میں نے تجھے جی دے کے بہت احسان کر دیا، خالی تم اس لیے دیتے ہو کہ اللہ کی رضا تم چاہو، تریدون وجہ اللہ، یعنی تمہاری نیت سب سے پہلے رب کی رضا ہونی چاہیے۔ دیتے تو بہت لوگ ہیں مگر پھر احسان جتلاتے ہیں، پھر دینے کے بعد ایذا دیتے ہیں اس کو جس کے اوپر اس نے خرچہ ہو۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے نا کہ ایسا دینا کہ جس کے بعد ایذا ہو، وہ بہتر ہے نہ دینے سے، مطلب اس سے بہتر ہے نہ دو۔ کہ کسی غریب کو تم نے مدد کر کے پھر تم اس کے باس بن گئے، احسان جتلانے لگے۔ تریدون وجہ اللہ، تم نے اگر دیا ہو بس اللہ کی رضا کے لیے، وہ ہے کہ جو بڑھے گا۔ اولئک هم المضعفون۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں روزی دی، اس کے بعد تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالک، کیا ان سب کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام ایسا ہے کہ جو اللہ کے وہ شریک کرے جن کو تم نے اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا ہے کوئی مائی کا لال کہ جو تمہارا رزق بڑھائے اگر اللہ نے اس کو گھٹانا ٹھیک سمجھا؟ یا کوئی ہے جو تمہیں تمہارے مال میں نقصان دے جس میں اللہ برکت ڈال دے؟ کوئی نہیں۔ سبحانہ وتعالی، ارے کیا شریک کرو گے تم اللہ کے ساتھ کسی کو؟ اللہ تو پاک ہے اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تم نے اللہ کے دین فطرت کے حساب سے جب زندگی نہیں چلائی
ظہر الفساد، فساد جو ہے پھیل گیا، فی البر والبحر، خشکی اور نمی، یعنی ایوری ویئر تھرو آؤٹ دا گلوب، بما کسبت ایدی الناس، اور انسانوں کے اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ دنیا میں بھی تمہیں مزہ چکھائے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو تم نے کیے، دنیا میں بھی تمہیں عذاب دے، لعلہم یرجعون، اور شاید کچھ ایسے لوگ ہوں کہ وہ دنیا کا عذاب دیکھ کے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اور وہ آخرت کے ہمیشگی کے عذاب سے بچ جائیں۔ جو بھی سسٹم تم نے ایسا بنایا کہ جو اللہ کی فطرت کے حساب سے نہیں ہے، اسی ایک پہلو کو دیکھ لو کہ جو تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو مالی طور پر رئیس ہیں وہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کا ہاتھ پکڑے کہ جو بیچارے کمتر رہ گئے، برعکس اس کے کہ وہ انہیں غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ جو 50% ٹیکسز ہیں کسی بھی ملک کے، 60% ٹیکسز وہ آتے ہیں غریبوں کے ذریعے سے، اور وہ جاتے کس کے پاس ہے؟ امیروں کے پاس۔ مطلب سارا کا سارا سرمایہ جو ہے نا کسی بھی ملک کا، اس کو چلانے والے جو ایکچولی میں ہیں، جو سرمایہ ڈپازٹ ہو رہا ہے، کیونکہ 90% لوگ غریب ہیں تو آبویسلی ٹیکس تو امیر کو بھی اتنا ہی لگ رہا ہے، غریب کو بھی اتنا ہی لگ رہا ہے، تو 90% آپ ایک ٹافی بھی لے لو اس کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہو، پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈالو اس میں بھی ٹیکس دے رہے ہو۔ امیر لوگ کتنے ہیں؟ 1 یا 2% پوری دنیا کے، وہ کیا ٹیکس دے رہے ہیں؟ وہ تو بینکوں میں رکھا ہوا ڈپازٹ کر کے سود کھا رہے ہیں، مگر دیکھا جائے تو اکثر اور بیشتر ٹیکس کون دے رہے ہیں؟ غریب لوگ، اور کھا کون رہے ہیں؟ ان کا خون چوس رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بڑے رئیس ہیں، ہم جی 10 لاکھ روپے کی چائے پیتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، کتنے بڑے ڈاکو ہیں۔ تو اب مگر یہ جو دیکھیے، جب کسی سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے ایکسپلائٹیشن ہو نا، وہ سوسائٹی کولیپس کر جاتی ہے، اور یہ کولیپس کرنے کا پروسیجر جو ہوتا ہے یہ کوئی چٹکی بجاتے نہیں ہوتا ہے، یہ سٹیجز میں کولیپس کرتی ہے۔ ابھی جو آج کیپٹلسٹک سسٹم ہے، اس سے پہلے بادشاہوں کا سسٹم ہوا کرتا تھا، مونارچ پوری دنیا میں، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائے یا بغاوت کرے کبھی کوئی؟ آج وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ سلولی اینڈ سڈنلی آٹومیٹکلی جب ایکسپلائٹیشن حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، پھر دنیا کے اندر فساد جو پھیلتا ہے اس کی وجہ سے جو بیچارے ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ اٹھ کے پھر انہی کا قلا کما کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو الٹیمیٹلی یہ بھی پسے اور وہ بھی پھر پستے ہی ہیں۔ آج سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ آن ورج آف کولیپس ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں دنیا کی جو بھی اپنے آپ کو اکنامیز کہتی ہیں اور کہتی ہیں ہم جی بڑی اسٹرانگ اکنامیز ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ڈھکوسلا ہے، وہ بولیں گے نا غبارے کے مانند ہے، آپ کو نظر آئے گا بڑا، مگر ایک سوئی اس کو بجی تو وہ سارا کا سارا کولیپس ہو جائے گا۔ امریکہ کی ایگزامپل دیکھ لو، آن ورج آف کولیپس ہے۔ اب اسی لیے وہ جنگوں کی طرف دنیا کو لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم تو کولیپس ہیں، مگر اور کوئی بھی اب ہم سے آگے نہ نکل جائے، تو اسی طریقے سے وہ اب دنیا کو مولڈ کرنے کی کوشش۔ آپ دیکھیں نا جنگ کرنے کی کتنی تیاریاں چل رہی ہیں، تو مگر یہ جنگ کس کے حق میں ٹھیک ہوگی؟ جو مظلوم تھے وہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے سگے نہیں تھے، اور جو ایکسپلائٹ کرنے والے تھے وہ بھی اللہ کے سگے نہیں تھے، تو آپس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ہم 2 جماعتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک کے ذریعے سے دوسرے کو اپنے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اسی طرف دنیا جا رہی ہے، کولیپس۔ اگر یہ اتنے خوشحال لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ویسٹ والے، تو ان کو کیا پڑی ہے کہ ہر جگہ ٹانگ اڑائیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں زبردستی یہ ایسا فساد کروانا چاہتے ہیں کہ نہ تم ہی رہو نہ ہم ہی رہیں؟ تو یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کا مزہ چکھیں گے، اور اس کا اشارہ دخان، اسموک ہی نام ہے اس کا۔
تو ایسا کوئی شہر چھوٹا یا بڑا نہیں رہے گا کہ جہاں پہ اللہ ان کو مزہ نہ چکھائیں ان کے کرتوتوں کے عوض۔ ذرا آپ نکالو سورۃ الدخان کیا ہے، سورہ نمبر تقریب آیت نمبر 10 دیکھیے، سورۃ الدخان 44 آیت نمبر 10۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو بس اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان ظاہری دھواں لائے۔ یغش الناس ھذا عذاب علیم، اور انسانوں کو وہ دھواں جو ہے انسانوں کے اوپر چھا جائے، ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب دردناک۔ اور اس وقت یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت یہی لوگ رہیں گے، اے پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کر، ہم ابھی ایمان لے آتے ہیں۔ انا لهم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کو کہاں نصیحت ہوگی اب، ان کے پاس تو کھلے کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ چکا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے تو مسلسل رسول ان کے پاس بھیجے گئے، اور رسولوں کی جو تکمیل کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ بھی ان کے پاس آ گئے تھے، اور جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ بھی انسانوں کے پاس موجود تھی، مگر انہوں نے ایمان کہاں لایا؟ تو اب اگر میں عذاب ہٹا بھی دوں تو ایمان کہاں لائیں گے؟ مگر پھر ثم تولوا عنہ فقالوا معلم مجنون، پھر وہ اس سے پھر گئے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، یعنی رسولوں کو انہوں نے یہ کچھ کہا، یہ سکھایا پڑھایا معاذ اللہ، معلم مجنون کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سنو، اگر آپ کو بھی کوئی مجنون کہے گا نا سچ کہنے کے لیے تو گھبرانا نہیں، یہی سنت ہے اصل میں، کہ ظالم لوگ کہیں گے تم دیوانے ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو۔ ساحر کذاب بھی تو کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو بہت بڑا جادوگر، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی سچ بولنے کے لیے کوئی کذاب کہے تو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ سب سننا پڑا تھا۔ آگے سنیے، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے، اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، چلو کچھ دیر کے لیے اس عذاب کو ہم دور کر لیتے، اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، تو بے شک پھر اصل حالت پر لوٹ آنے والے ہو، یعنی پھر تم بگڑ جانے والے ہو، سدھرنے والے نہیں ہو۔ یہ کس عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ میکسیمم تفسیر والوں نے یہی کہا ہے کہ آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، مگر آخرت میں تو عذاب ٹلے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ پھر کس عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ اور آخرت کے عذاب کا ذکر آگے آ رہا ہے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سخت پکڑیں گے، انا منتقمون، اور ہم عنقریب انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو عذاب ہے یہ تو دنیائی عذاب ہے، مگر دنیا میں تم بڑی چالیں کر رہے ہو، مگر آخرت میں جو بڑا پکڑنا ہوگا، الکبریٰ، عذاب الکبریٰ، انا منتقمون۔